تو کیا یہ ثابت کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے کہ اللہ آسمانوں میں ہے؟ کیا اللہ کسی جگہ پر مقید ہے؟ آسمانوں میں اگر چہرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی جا رہا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، تو اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اللہ کی طرف اپنی ندا کرنے کا یا دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور اللہ آپ کے سامنے یا آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس کا واضح مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جھگڑا بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ اب وہاں لکھا ہوا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر غالب ہے، تو وہاں ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمانوں سے اوپر بھی ایک عرش رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ ترمذی کی روایت آ جاتی ہے کہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے، کچھ فرشتوں نے، اور ہر فرشتے کے درمیان میں جو لمبائی ہے وہ 50,000 سال کی لمبائی ہے۔ پھر وہاں سے عرش کا پایا ہے، اس کی لمبائی 50,000 سال ہے، اس سے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر پہلے یہ اعتراض پیش کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ عرش ایک تخت ہے جس پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے جتنا وہ عرش ہے اتنے ہی اللہ کا جسم ہے، جبھی تو اللہ عرش پہ بیٹھے گا۔ یعنی آپ اگر عرش کو یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں سے اوپر عرش ہے، تو عرش جتنا بڑا ہوگا اللہ اتنا ہی اللہ کا وجود ہوگا، اتنا ہی اللہ کا جسم ہوگا۔ یہ جو بھی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑے اعتراضات ہیں کہ آپ یہ کہہ کیسے سکتے ہیں کہ اللہ کسی عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اگر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس آپ کو جو قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وہ والی آیت ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہوں گے اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ بلکہ اس نے تو کہا ہے کہ اگر تم دو ہو تیسرا اللہ ہے، تم تین ہو چوتھا اللہ ہے۔ تو اللہ تو اتنی قربت کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو ان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ان آیات کا پھر کیا کریں گے؟ پھر یہاں پر آ کے وہ تھوڑا سا اب تعویل کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی ذات تو عرش کے اوپر ہے، اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس فرق کی کوئی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے؟ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک آیت ملتی ہے وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس نے ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے اور اس کے علم کے ذریعے ہر چیز محیط ہے، محاط کر دی گئی ہے، احاطہ کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ بس کیا ہے کہ وہ دو آیت ان کو لگتی ہے کہ آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، جس میں لکھا ہے نا الرحمن علی العرش استوى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اب ان کو لگتا ہے کہ ان دو آیت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ تعویل کرنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے لیکن وہ علم کے ساتھ، علم کے بنیاد پر آپ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تفریق بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میں نے کہا نا جیسے ہی آپ نے عرش کا مطلب تخت کر لیا، تو تخت کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بڑا تخت اتنی ہی بڑا اللہ کا وجود، اتنا ہی بڑا اللہ کا جسم۔ یہ جسم تک کی بات آ جاتی ہے، یہ تو میں جسم کے الفاظ جو نقل کر رہا ہوں یہ منقول ہیں، میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک جسم ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، جو میں نے بیان کیا وجہ اللہ کا چہرہ بیان کرتے ہیں۔ باقاعدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں۔ ایک روایت ترمذی میں آئی ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے اور دجال تو کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ ترمذی کے اندر روایت ہے باقاعدہ کتاب الفتن کے اندر۔ تو یہ اللہ کے جسم کے اوپر دلائل پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک جسم رکھتا ہے۔ تو عرش کا مطلب ہم تخت لیں گے تو پھر سورۃ البقرہ کے اندر جو مشہور زمانہ آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ وہاں پر کرسی کا مطلب کیا لیں گے؟ پھر ایسی کرسی سے میں بیٹھا ہوں کرسی کے اوپر۔ جب آپ نے تخت سے تخت مراد لے لیا ہے تو وہاں پر کرسی ہے تو پھر کرسی مراد لیا جائے گا اللہ کے لیے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تخت کے اوپر پھر ایک کرسی لگی ہوئی ہے، پھر کرسی جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی بڑا اللہ کا جسم ہوگا۔ تو پھر تو آپ نے اور اس کو کم کر دیا، کیونکہ وہ تو عرش کے اوپر ہے۔ عرش کے اوپر اسی صورت میں آ سکتی ہے جبکہ وہ عرش سے تھوڑی کم ہو۔ اگر عرش سے بڑی ہو جائے گی تو وہ عرش کے اوپر تو نہیں آ سکتی ہے۔
تو انہوں نے اللہ کی ذات کو، عرش اور کرسی کو بالکل ایسے ہی گمان کر لیا جیسے کہ بادشاہ تخت پر براجمان ہوتے ہیں اور کرسی پر براجمان ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کے لیے وہی تراجم کرنا شروع کر دیے ہیں. عربی زبان کے اندر نہ تو عرش کا مطلب خالی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی مسند ہے، نہ ہی کرسی کا مطلب مسند ہوتا ہے، بلکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جب حکومت کی اور طاقت کی بات آتی ہے، اتھارٹی کی بات آتی ہے، تو عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاور، غلبہ. اور کرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج بھی زمانوں کے اندر ہر زبان میں کرسی کی جنگ کہا جاتا ہے. کرسی کی جنگ ہے، وہ تو اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کرسی ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے. تو وسیع کرسیُ السماواتی والارض کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کرسی، اس کا اقتدار وسیع ہو گیا ہے آسمانوں اور زمین پر. اور یہی اس کا مطلب ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. یعنی جتنی سلطنت ہے، کیونکہ عرش، اس سے سلطنت مراد لی جاتی تھی، اس سے اقتدار اور طاقت مراد لیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، کہ اللہ کا جو اقتدار ہے وہ اس اقتدار پر غالب ہو چکا ہے. ہر جگہ اس کی طاقت اور اس کا اقتدار موجود ہے. یہ اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کا یہ مطلب ہے. ہمارے ہاں جیسے ہی یہ بیان کیا جاتا ہے تو آپ نے وہ سنا نا روایت، وہ بخاری مسلم کے اندر، کہ تہائی رات میں خوب کثرت سے دعا کیا کرو، جاگا کرو، اور جاگنے کے ساتھ نوافل کی قید بھی لگا دی ہے، نوافل بھی کر لیا کرو. معلوم کیا بھائی کیوں جاگا کریں؟ تو پھر روایت سنانا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے. اب اللہ کے رسول کا نام لگاتے ہیں تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید دین کی بات ہوگی. ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی یہ اللہ ہر چیز کو اللہ کے رسول سے منسوب کر کے اپنی باتوں میں دم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیان کریں گے تو ان کی باتوں کو کون سیریس لینے والا ہے؟ وہ بولیں گے ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا، کل دوسرے نے کہہ دیا، یہ تو کہتے رہتے ہیں، ان کے کام تو کہنا ہی ہے. جیسے ہی ہم اللہ کے رسول کا نام لگائیں گے ویسے ہی ہماری بات میں دم پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بہت پرانا کھیل چلا آ رہا ہے. آج کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں میں رائج چلی آ رہی ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. بیٹا قرآن پڑھ لیا نا، قرآن کو بند کرو، قرآن کھلا رہتا ہے، شیطان پڑھتا ہے. اس کو معلوم تھا میں اگر اس بچے کو نصیحت کروں گا کہ قرآن بند کر دے، پتہ نہیں میری بات سنے گا، مانے گا یا نہیں مانے گا. جس چیز سے یہ ڈرتا ہے، جس چیز کے ساتھ بارے میں نظریہ رکھتا ہے، اس کو چسپا کر دو، ابھی ماننا شروع کر دے گا. بات شیطان کا نام لگا دو، پھر دیکھو کیسے مانتا ہے. یہ نہیں مانے گا تو اس کے بڑے بھی مانیں گے، وہ سمجھائیں گے. پھر جائے نماز بچھی ہوئی ہے، کسی کو نہیں دیکھا یا جائے نماز بچھی ہوئی ہے، کیا کریں، کس طرح تنبیہات کرنی ہے؟ اس نے کہا بھائی جائے نماز کو اٹھا دو، جائے نماز کا کونا موڑ دو، یہ پاؤں میں آ رہا ہے. شیطان جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، شیطان نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. بچے میں سے پھلانگنے کے لیے منع کرنے کی کوشش کی بچوں کو، بچے چھوٹا بھائی ہے اس پہ سے پھلانگنا نہیں چاہیے، انہوں نے اس پہ لگا دیا، پھلانگو گے نا تو اس کا کچھ چھوٹا ہو جائے گا. یعنی کچھ نہ کچھ پلس اور مائنس لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں ڈر رہے. میں نے کیا بتایا، یہ سب ڈر کا کھیل ہے. آپ جتنا ڈرا کے رکھیں گے وہ اتنا ہی اس چیز سے باز آتا رہے گا. یہ چیز لوگوں نے بھی چالاکی جو تھی اس کو اختیار کیا، اور یہی چالاکی مذہبی پیشوائیت نے بھی استعمال کی ہے. ڈرایا ہے، مختلف طریقوں سے ڈرایا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو الگ طریقے سے ڈرایا کہ بھائی وہ بھوت آ جائے گا، وہ جن آ جائے گا، وہاں مت جانا، وہاں مت جانا. پہلے اس کو اتنا اچھی طرح ڈرا دیتے ہیں اور بعد میں اس کو بہادر بنانے کی تنبیہات کرتے ہیں. بیٹا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرایا کس نے تھا؟ ڈرایا تو تم نے تھا پہلے اس کو. اور ڈرایا تم نے کس چیز سے؟ نہ اس کو کسی بھوت سے نہ جن سے ڈر لگتا ہے، تم نے اس کے دل کے اندر اندھیرے کا خوف پیدا کر دیا ہے. اس کو پورے دن میں روشنی میں کبھی بھوت سے ڈر نہیں لگتا کبھی جب لائٹ چلی جاتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے. اندھیرے قبرستان میں مت جانا، وہاں پر فلاں سر کٹا گھوم رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، اس اندھیرے کا جگہ پہ مت جانا، یہاں پر چڑیل کھڑی ہوتی ہے پکڑ لے گی. صرف کیا ہے، اندھیرے کا ڈر لگایا ہوا ہے. تو یہ جو آسمان سے، اللہ کے آسمان پہ ہونے کا تصور موجود ہے، جو بخاری اور مسلم کی میں بات کر رہا تھا ابھی، تو اس میں کہتے ہیں کہ دعا کیا کرو اور رات میں جاگا کرو، اور نماز کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. معلوم کرو بھئی کیوں جاگا کریں، کیا کرا کریں، اس کے اندر کیا وجوہات ہیں. تو اللہ کے رسول کا نام لگا کے وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں تاکہ بات میں دم آ جائے. اب وہ اللہ کے رسول کا نام لگا کے پیش کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اللہ تہائی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے.
نازل ہوتا ہے، نازل کا مطلب ہوتا ہے اترتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت میں کروں۔ یعنی دعا کے لیے خاص وقت مقرر کر لیا گیا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ خاص دعا کا وقت ہے، اس وقت میں دعا کرنا یہ بارگاہ الہی میں لازمی طور پہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اب پوری پوری رات جاگ رہے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں نا لیلۃ القدر کے نام سے، پوری پوری رات تراویحیں ادا کر رہے ہیں اور جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیچارے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہوں گا میں، اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہوئے سو جاتے ہیں، پھر رات میں 2 یا 3 بجے اٹھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یار یہ تو قبولیت کا وقت ہے، اس ٹائم تو میں اگر دعا کروں گا تو اللہ تو بھر کے پکار رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ان لوگوں کو کہ بھائی اللہ جب آپ کے ساتھ رات ہو رہی ہے اس وقت میں پتہ نہیں کتنی دنیا کی جگہیں جہاں پر دن ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر اس ٹائم پہ ہمارے ہاں رات ہو جائے تو اس وقت میں دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں جہاں پر دن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر جب اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہو رہا ہے تو وہ کیسے نازل ہو رہا ہے کہ ایک جگہ تو رات ہے اور ایک جگہ دن ہو رہا ہے؟ تو یعنی کہ اگر پاکستان میں رات ہے اور پاکستان میں اللہ کا نزول ہو گیا ہے تو اس ٹائم پہ یورپ کے اندر دن چل رہا ہے، امریکہ کے اندر دن چل رہا ہے جہاں 12 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے، تو وہاں پر کیا اللہ نازل نہیں ہو رہا؟ یعنی اللہ کی ذات کے نزول کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کیا؟ پھر اس کو بولتے ہیں یہ تو غیب کی بات ہے، یہ آپ کے سامنے تھوڑی آئیں گی، تو آپ سمجھا کیے رہے ہو بھی اس طریقے سے کہ اللہ نازل ہوتا ہے؟ جب آپ نازل ہونے کا ورڈ استعمال کرو گے تو دماغ کو جائے گا نا بھائی نازل کیسے ہو رہا ہے، یہاں تو دن چل رہا ہے وہاں رات چل رہی ہے، یہ جھگڑا ہمارے چاند پہ ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے شیطان بیچارے کی وارنٹ گرفتاری نکل جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر، اگلے دن بیچارہ یہاں گرفتار ہوتا ہے، وہ بھی پریشان ہو رہا ہے کہ بھائی میں وہاں گرفتار ہوں یا یہاں گرفتاری دوں، مجھے سرنڈر کرنا کس سائڈ پہ ہے؟ وہاں ایک دن پہلے رمضان شروع ہو رہا ہے، یہاں ایک دن پہلے، وہاں ایک دن پہلے لیلۃ القدر منا رہے ہیں لوگ، یہاں ایک دن بعد بولے بس یہ تو ایسے چلتا ہے، اپنے علاقے کے حساب سے چلتا ہے معاملات۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کو بھی آسمان دنیا پر نزول کرواتے ہیں، کہتے ہیں ہر تہائی رات کو نزول ہوتا ہے، اور وہی پھر ذہن بن جاتا ہے کہ اللہ پھر ایک مقید جگہ پر ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، یعنی ایک اسپیس کے اندر وہ مقید ہے، باؤنڈڈ ہے، اور اس کو مزید باؤنڈ کرتے ہوئے عرش کے اوپر مستوی کروا دیتے ہیں، یعنی کہ بیٹھنے کے الفاظ باقاعدہ میں نے پڑھے ہیں کتابوں کے اندر کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بڑا جمان ہے۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں وجہی کا فی السماء، اس سے بھی یہ لوگ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں سے نازل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہم باؤنڈ کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کو، اور ہم یہ ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے لیکن آپ اپنے ذاتی اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہے؟ اس کی کوئی بیان، اس کی کوئی وضاحت کسی روایت کے اندر ملتی ہے؟ کہیں نہیں ملتی ہے۔ کسی آیت کے اندر ملتی ہے؟ کہیں نہیں ملتی ہے۔ پھر تشریح کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے؟ پہلے عقیدے تیار کرتے ہیں، پہلے نظریات تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آیات کی تعویل کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔